جارحیت کی مسلسل شامی صاحب یہ جارحیت جاری ہے. پہلے سیالکوٹ سیکٹر کے جو ایریاز ہیں وہاں پر چند ماہ تک اشتعال رہا. اب یہ شفٹ ہو گیا ہے سانبا شکرگڑھ ظفرآباد والی سائٹ پر. وہاں پر آج بھی 2 مزید سویلین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور اس تناظر میں جو بھارتی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوبھل، ان کی سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئی ہیں انتہائی خوفناک اور پاکستان کے انتہائی مخالف. دیکھیں اجیت ڈوبھل کی جو ایک تقریر ہے جسے میڈیا میں سنایا گیا ہے، منظر عام پر لایا گیا، پڑھی تھی نیٹ پہ. جی ہاں، وہ ایک مخصوص کسی گروہ کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن نظر آتا ہے. تو اگر آپ اس تقریر کو سن لیں تو پھر جو کچھ ورکنگ باؤنڈری پہ ہو رہا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اوفینسو ڈیفنس کریں گے اپنا، ڈیفینسو اوفینس. جی ہاں، یا ڈیفینسو اوفینس کہہ لیں. جی جی، تو مطلب یہ ہے کہ جو جارحانہ پیش قدمی ہے وہ کریں گے، اس کو اپنے دفاع کا نام دیتے ہیں. اور اس تقریر میں جس طرح وہ طالبان کی حمایت نکلتی ہے ان کے، اور وہ بڑی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہماری فوج الجھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ادھر ورکنگ باؤنڈری پہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ فوج یکسو ہو کر ضرب عزم جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. تو اب یہ جو اجیت ڈوبھل ہیں ان کی تقریر تو یعنی بات اس کی جو ہے چغلی کھا رہی ہے کہ بھارت نے یہ سارا تانا بانا بنا ہے. افغانستان میں بھی وہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے، طالبان کو بھی ورغلا رہا ہے یا اس کے اندر اس کے اثرات موجود ہیں، اور ورکنگ باؤنڈری پر بھی اس کی طرف سے شرارت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیوکلر جب طاقتیں ہوتی ہیں نا، جب آپ ایٹمی توانائی حاصل کر لیتے ہیں، ایٹم بم آپ کے پاس آتا ہے، تو ایٹمی ممالک جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی ہے، اوپن وار پھر نہیں ہوتی. اوپن وار بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان تصادم ہو اور وہ ایٹمی تصادم میں تبدیل ہو جائے تو دونوں ملک جو ہیں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. اور یہ دیکھیں اب اپنا یہ جو ہمارے امریکہ اور سوویت یونین جو تھا ان کے درمیان بھی جب سے یعنی ایک توازن دہشت کا تو تھا، لیکن کسی ملک نے یہ جرت نہیں کی یا یہ نہیں سوچا کہ وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. صرف اس کے ذریعے سے وہ ایک دہشت کا توازن قائم کرتے رہے. تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک ایٹمی توازن قائم ہوا ہے اسے بھی آپ دہشت کا توازن کہہ سکتے ہیں. گویا نہ پاکستان میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ بھارت پر حملہ کر دے، اور نہ بھارت کو یہ ضرورت ہو سکتی ہے وہ پاکستان پر حملہ کر دے. اور اسی لیے آپ دیکھیے جو یہ سقوط ڈھاکہ ہوا ہے اس کے بعد یہ احساس پیدا ہوا پاکستان میں، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب اس کی بنیاد رکھی ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہونی چاہیے تاکہ انڈیا جیسے بڑے ہمسائے کے جارحانہ عزائم کو وہ لگام دے سکے. تو اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر اندرونی خلفشار جو ہے وہ پیدا کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے. اور جو یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جنہیں مودی صاحب نے نامزد کیا ہے، ان کا تقرر کیا ہے، اور جو ان کے آئی بی کے ڈائریکٹر رہے ہیں اور پنجاب میں بھی اور کشمیر میں بھی بہت کاروائیاں کر کے دکھا چکے ہیں، ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے. تو اب وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور ان کی توجہ ان کے اپنے الفاظ میں پاکستان کے اندرون کی طرف ہے. یعنی یہاں انہوں نے کہا کہ اگر ایک اور ممبئی حملہ ہوا ممبئی طرز کا تو بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ون مور ممبئی یو میں لوز بلوچستان. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوچستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے، اور جو کچھ پاکستان کے دوسرے حصوں میں ہو رہا ہے اس میں بھی بڑا ہاتھ ان کا ہے. ہم سب انڈائریکٹلی تو انہوں نے ساری کی ساری ذمہ داری قبول کر لی. ذمہ داری قبول بھی کر لی، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی کہی. پھر الزام پاکستان پر یوں لگایا کہ اگر پاکستان دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر اپنائے رہے گا تو یہی ہوگا، تو ہم اس کے ساتھ یہی کریں گے. گویا وہ یہ معاملہ اب یہ ان کا الزام ہے. پاکستان تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا نا کہ وہ کسی ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے. اور بھارت کے اندر بہت سی ایسی وارداتیں ہیں جو وہاں رہنے والوں نے خود کی ہیں. لیکن دیکھیے یہ جو افغانستان ہے، اب افغانستان انہوں نے کہا جی انڈیا جو ہے
افغانستان میں مقبول ترین ملک ہے، موسٹ ریسپیکٹڈ، اور ہمارے بڑی شہری عزت سب ہے سے اس کی زیادہ وہاں پسند کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی وہاں اشرف غنی صاحب کے انتخاب کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت کابل کی حکومت میں اور پاکستان کی حکومت میں بڑے گہرے مراسم قائم ہو گئے ہیں، ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہوا ہے، اور جو ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں، مہر اللہ نام ہے شاید ان کا، افغانستان کے، وہ بھی امریکہ سے آئے ہیں، یعنی امریکہ میں رہے، کافی عرصہ مقیم رہے ہیں، اور ان کے وہ تعصبات جو تھے پاکستان کے خلاف ان کے دل میں نہیں ہیں، تو ان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کا رخ بھی بدلا ہے افغان، اور افغان کا جو افغانستان کا صدر کا یعنی قصر صدارت ہے اس کا رخ بھی بدلا ہے۔ تو یہاں تو انڈیا کو ایک بڑی ایک ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو سمجھ آنی چاہیے کہ بھارت کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بھارت اپنے سیکنڈ گیئر میں جو پالیسی شفٹ ہے ڈیفینسو آفینس کا، اس کے ذریعے نہ صرف آئسولیٹ کرے گا پاکستان کو انٹرنیشنل فرنٹ پر، اکانومیکل ڈیمیج دے گا، اور ون مور ممبئی بلوچستان کو آپ لوز کر دیں گے۔ افغانستان میں ہم بہت پاپولر ہیں، اور پھر ایک آخری جملہ انہوں نے کہا کہ یہ انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو طالبان ہیں یہ مشنریز ہوتے ہیں، ان کو ٹرین کیا گیا، مشنریز نہیں، مرسنریز، کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں، مرسنریز، اور ان کو ٹرین کیا گیا، مشنریز تو وہ ہوتے ہیں جو جذبے سے تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان کو ٹرین کیا گیا، اور پھر یہی لوگ آپ کے لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں۔ تو پاکستان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور پاکستان کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو بہت کچھ ایسا ہے جس میں ان کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، لیکن جو آخری بات ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان، بھارت اور افغانستان، ان کے درمیان کوئی ایسا میکنزم ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں ایک دوسرے ملک میں ہونے والی جو وارداتیں ہیں ان کی یا تو کوئی مشترکہ تحقیقات کی جا سکے، یا کوئی ایسا انتظام کیا جا سکے کہ ان کو روکنے کی مؤثر تدبیر کی جائے، سب مل کر ایسا کریں۔ دیکھیں یہ جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی رہے گی، اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب کانٹیننٹ میں یہ خرابی سب سے پہلے بھارت نے پیدا کی ہے، جب مکتی باہنی جو ہے وہ بنائی ہے اور مشرقی پاکستان میں حالات خراب کیے ہیں، اور پھر براہ راست فوجی مداخلت کی ہے اور بنگلہ دیش کو تخلیق کرنے میں معاونت کی ہے، اور پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ تو بھارت جو ہے اس نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے، اب جہاں اس کے داخلی تضادات ہیں وہ بھی دیکھتا ہے تو اس کو پاکستان کا ہاتھ اور غیر ملکی ہاتھ نظر آتا ہے، لیکن بہرحال یہ پاکستان کے اہل اقتدار کو بھی، پاکستان کی فوجی قیادت کو بھی، اور پاکستان کی انٹیلیجنشیا کو بھی ان ساری چیزوں پر ایک ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے، اور یا پھر ہم ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لیں کہ ہمیں نقصان جو ہے پہنچانے والی طاقتیں وہ کمزور ہوتی چلی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک اور بریک کا، واپس آئیں تو بات کریں۔